إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ذم الاسراف والتبذیر، فضول خرچی کی مذمت۔ شریعت اسلامی میں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی مصلحت کے خاطر اپنے بندوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، ان میں سے ایک چیز اسراف اور تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے دو قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اسراف اور تبذیر۔ بعض علماء نے ان کو ہم معنی قرار دیا ہے کہ دونوں کا معنی فضول خرچی کرنا ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جائز کاموں میں استعمال کرتے ہوئے حد اعتدال سے تجاوز کرنا، اس کا نام اسراف ہے۔ حلال اور جائز کمائی کو بھیجا اور ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، اس کا نام تبذیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں جہاں اسراف اور تبذیر سے منع کیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے، والذین اذا انفقوا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دیے ہوئے مال میں تصرف کرتے ہیں، تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اس مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں، بیجا ضائع کرتے ہیں، حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، اور نہ ہی بالکل بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ اس کے درمیان والی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 12 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں منجیات ہیں، انسان کو نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 چیزیں انسان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے جب منجیات کا ذکر کیا کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں
نجات دلانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اما المنجیات، انسان کو نجات دلانے والی چیزوں میں پہلی چیز فالعدل فی الغضب والرضا، انسان غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو انصاف سے کام لے، عدل کرے۔ یہ نہیں کہ غصے میں آ کر مخالف کو رگڑ دے اور خوشی میں آ کر جانبداری اختیار کرے، ایسے نہیں۔ ہر حال میں مومن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، انسان پر فقیری ہو یا انسان پر خوشحالی ہو، دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرے۔ فقیری میں بالکل لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا نہ شروع کر دے، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق محنت کرے، اور جب اللہ خوشحالی دکھائے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع اور برباد نہ کرے، اس میں فضول خرچی نہ کرے۔ اور یہی ایک ایسی راہ ہے جس کے بارے میں پہلے لوگ اپنی اولادوں کو، اساتذہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ دوسری کلاس میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول کی کلاس میں اقوال زرعی ایک چیپٹر ہوتا تھا، تو اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا تھا، کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا۔ یہ بچوں کی تربیت، دوسری کلاس کے بچوں کی یہ تربیت ان اسباق اور دروس کے ذریعے کی جاتی تھی۔ آج کل تو ایسی چیزیں ویسے ہی مفقود ہو چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعتدال، میانہ روی اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، فضول خرچی، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا۔ اب اس کا اگر جامع مفہوم لیا جائے کہ اسراف اور تبذیر کیا ہے، تو علماء لغت نے اس کی تعریف کی ہے کہ مجاوزۃ الحد، کسی کام میں بھی حد سے تجاوز کرنے کا نام اسراف ہے اور فضول خرچی ہے۔ خواہ وہ انسان کا وقت ہو، وقت کو ضائع کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے، خواہ وہ انسان کا مال ہو، مال کو بیجا خرچ کرنا اور ضائع کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان گناہوں کی وادی میں، دلدل میں پھنستا چلا جائے اور اپنے آپ پر بار بار زیادتیاں کرتا جائے، اس کو بھی اسراف کہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا، گناہوں معصیت کی دلدل میں پھنسے رہنا، الجھے رہنا، اس کا نام بھی اسراف اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی قول، فعل یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے استعمال یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے تصرف میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا، اس کا نام فضول خرچی ہے اور اسراف ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا ہے کہ کھانے اور پینے میں اعتدال کیا ہے اور اس میں فضول خرچی کیا ہے۔ انسان پانی پیتا ہے، گلاس کے اندر ایک دو گھونٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ کوئی کول ڈرنک پیتا ہے، اس میں فیشن کے طور پر آخر میں ایک آدھ گھونٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اسراف اور فضول خرچی ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال اس اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ پانی کو ضائع کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے اور بار بار اپنے وضو والے اعضاء پہ پانی ڈال رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، سعد یہ اسراف کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا وفی الوضوء اسراف، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، کیا وضو میں کے لیے پانی استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم وَإِن كُنتَ عَلَى نَهْرٍ جار، اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کیوں نہ کر رہے ہوں، وہاں بھی پانی میں اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الوضوء ثلاثن، وضو کے اندر اپنے اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے. اور یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے فمن زاد، جس نے اس سے تجاوز کیا، 3 بار اعضاء دھو لے پھر پانی ڈالتا رہا، تو آپ نے فرمایا 3 لفظ استعمال کیے، فقد اساء، اس نے غلطی کی ہے، وتعدى، اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، وظلم، اور اس نے ظلم کیا ہے. یعنی اس طرح پانی کے استعمال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا 4 مد پانی، تقریباً 2.5-3 لیٹر پانی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. اور 1 مد پانی کے ساتھ تقریباً آدھا کلو یا اس سے تھوڑا زیادہ اس کے ساتھ آپ وضو فرمایا کرتے تھے. جب یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو سننے والا کہتا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ غصے میں آ گئے. یہ طریقہ کار اس کے ساتھ غسل کیا اور وضو کیا ہے اس شخصیت نے جو ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں کہتے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تو پینے کی چیزوں میں اسراف، پھر اتنا زیادہ پی لینا کہ بعد میں انسان کوئی کام ہی نہ کر سکے، کیا کرتا پھر، یہ سب اسراف میں آتا ہے. اسی طرح کھانے کے اندر اسراف، کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے. دوسرا کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھائے. کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ ضرورت کم ہے اور کھانا زیادہ ڈالے اور آدھا اس میں باقی چھوڑ دے. کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ کھانے کو ضائع کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی نعمت کی کتنی قدر کیا کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے اس کو پھینکے نہیں، اس کو اٹھا کے جھاڑ کے اس کو بھی کھا لے. پتہ نہیں کھانے کے کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کھانے کے اندر اسراف کہ تھوڑا بہت کھایا اور مختلف قسم کی ڈشیں بنا لی اور باقی سارا اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. یہ سب چیزیں اسراف ہے کھانے کے اندر. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنا بچا ہوا کھانا بھی دوبارہ کھانے کے لیے تیار نہیں. یہ سب چیزیں کھانے کے اندر اسراف ہیں. ان سے اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا، ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے. اور اگر آپ یہ واقعہ ذہن میں تھوڑا سا لائیں، پہلے آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، آج کل جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں. آگے گئے تو حضرت ابو بکر ملے، وہ بھی اسی وجہ سے پریشان ہو کر گھر سے نکلے تھے. فرمایا ابو بکر آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ کہا جی کچھ کھایا نہیں، رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، اللہ کو انتظام کر دے. ابھی جا رہے تھے، کون؟ رحمت للعالمین اور ان کے وزیر اول، امت کے وہ شخصیت جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابو بکر، کہ جن کا اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. آگے گئے تو آگے سے حضرت عمر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ وہ آپ دونوں اپنے دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بھی، حضرت ابو بکر کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار دیکھ کر کہنے لگے جی جس چیز نے آپ دونوں کو گھر سے نکالا اسی بنا پر میں بھی گھر سے نکلا ہوں. آپ نے فرمایا چلو پھر ابو حیثم کے پاس چلتے ہیں. ابو حیثم کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر والوں نے دروازہ کھول کر بٹھایا. کہا جی ابو الحیثم پینے کے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں. خاتون خانہ نے
اکرام کیا مہمانوں کا، ان کو بٹھایا، اتنے میں ابو الحیثم بھی آ گئے۔ ابو الحیثم فوری طور پر دیکھا کہ اتنے معزز مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، کھجور کے درخت پہ چڑھے، تازہ کھجوریں جو ان کے صحن میں تھا اتاری، دھو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں رکھی، چھری لے کر بکریوں کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی ہمارے لیے کوئی دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ ان کا نہیں جی اور جانور بھی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاقے اور بھوک کے بعد نکلے، جب وہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، آپ نے وہ کھجور کا ایک خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ فاقوں کے بعد، بھوک کے بعد کھجوریں میسر آئی ہیں، تو آپ تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، خواہ وہ کھانے پینے کی نعمت ہو، خواہ وہ لباس ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو، کلو واشربو وتصدقوا، اور صدقہ کرو، والبسو، اور لباس پہنو، ما لم یخالط ہو اسراف ولا مخیلہ، دو چیزوں سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اور فخر و مباحات سے بچتے ہوئے، ان چیزوں کو استعمال کرو۔ ان میں کس چیز کا ذکر آ گیا؟ کھانے پینے کے اندر اسراف سے منع کیا، لباس کے اندر اسراف، کہ لباس کے لیے کپڑا 6 گز میں لباس بن جاتا ہے، 10 گز کپڑا لگانا، آدھا زمین کے اوپر جھاڑو دیتا رہے، یا مہنگا ترین کپڑا خریدنا، یا وہ لباس خریدنا کہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریشم کا لباس منع کیا ہے، ریشم کا لباس پہننا، یا ایسا لباس پہننا کہ جس کو پہن کے اکڑ کے چلنا کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور فخر و مباحات کے ساتھ زمین پہ تکبر کرتے ہوئے چلنا، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ایک تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے لوگوں کے اندر ایک شخص اپنا بڑا عمدہ لباس پہن کر، پوشاک پہن کر، اپنے بالوں میں کنگھی کر کے زمین پہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ چل رہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اتنا غصہ آیا، قیامت تک وہ زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک فرمایا وتصدقوا، اور صدقہ کرتے وقت بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ کیا معنی؟ کہ اپنا پورا مال آپ صدقہ کر دیں اور آپ کے بیوی بچے بھوکے بیٹھے رہیں، یا آپ کے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتے رہیں، جس طرح کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں جب بیمار ہو گئے تو نبی علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت میرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، لیکن میری ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث بنے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، وہ اپنے میکے چلی جائے گی، سسرال چلی جائے گی، تو کیا میں اپنا یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3، 1/3 تک کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ اپنے بعد اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو فقیر چھوڑ کے جائیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑ کے جائیں۔ اعتدال اختیار کرنا۔ اور اسی طرح مال انسان جو کماتا ہے اس کے اندر فضول خرچی، اسراف یہ ہے کہ کمائی کرتے وقت حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، یا پھر بے جا کاموں میں خرچ کرنا، یا جائز کاموں کے اندر بھی حد اعتدال سے تجاوز کر لینا۔ ایک آدمی ہے، اس کو ضرورت پڑی کوئی چیز کھانے اور پینے کی، اپنی ضرورت کے مطابق تو کھائی، لیکن زیادہ چیزیں خرید لیں، دکاندار سمجھے گا، ساتھ والا سمجھے گا،
کہ اس نے کیا کہ یہ ایک ہی چیز لے کر آئے گا، اور باقی ضائع ہوتی رہیں۔ یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے کہ مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا، لیکن حد جہاں 1 دینار سے کام چل جاتا ہے وہاں 5 دینار خرچ کرنا، یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اپنا وقت اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس احساس اور شعور کے ساتھ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اس کی آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خشیت نصیب فرما، لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے خشیت کا اظہار کرے، تقوی کا اظہار کرے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حرمات کی دھجیاں بکھیر دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اے اللہ میں تو اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے غصے یا خوشی کی حالت میں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اے اللہ میں فقیری میں اور امیری میں تو اس سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے احوال پہ غور کریں، شادی بیاہ کے اندر کس قدر فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ہمارے جتنے خوشی کے پروگرام ہیں ان میں کس طرح اسراف ہوتا ہے۔ یہ اسراف پانی میں ہو، مال میں ہو، اللہ تعالیٰ کی بجلی کے استعمال میں ہو، حتیٰ کہ یہ ٹشو جو استعمال کرتے ہیں ہم وضو کے بعد ان کے استعمال میں ہو، کسی چیز کے اندر بھی ہو، اسراف شریعت کے اندر منع ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک کیل و قال، کیل و قال کرنا، بال کی کھال اتارتے جانا، سوال الجھانے کے لیے کرنا اور وقت ضائع کرنا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور دوسرا مال کو ضائع کرنا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنا، اس کو ضائع کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے یہ۔ اور دوسرا وکثرت السؤال، کثرت کے ساتھ سوال کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں نہ حق تصرف کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والے یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے بچائے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ یہ دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، آدم کا بیٹا جب اس کو قبروں سے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھ کر انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ فوری طور پر اس سے 5 سوال کیے جائیں گے اور ان سوالوں کا جواب آج ہمیں سوچنا چاہیے، پوچھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان عمرہ فیما افناہ، یہ زندگی کے قیمتی لمحات، یہ جتنی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، 60 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال،
یہ اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں ایک مہلت دی ہے، وقت دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور یہ امانت ہے، راس المال ہے انسان کی زندگی، یہ وقت. اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو اتنی عمر دی تھی، آپ نے اس میں کیا کیا؟ تو پہلا سوال یہ ہوگا اپنی عمر کہاں صرف کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں؟ اس کا حساب دو. دوسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کی عمر کا حساب دو کہ جب انسان کے اندر قوت ہے، خون گرم ہے، جوش ہے، جو چاہے کرنے پر کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جوانی بسر کی، یا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوتیں، گناہ اور معصیت کے اندر یہ جوانی بسر کی. اس لیے یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں خصوصی طور پہ سوال ہوگا. اور جس نے جوانی کے اندر تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جوانی گزاری، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب میدان محشر میں اللہ کی عرش عظیم کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. شاب نشا فی عبادت اللہ، ان 7 لوگوں میں آپ نے اس کا ذکر کیا. اور اسی طرح تیسرا سوال یہ ہوگا وہ عن مالہ، اپنے مال کے بارے میں حساب دو. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا من این اکتسبہ، مال کمایا کیسے تھا، پہلے اس کا حساب دو، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. اور دوسرا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، مال کمانے کے بعد خرچ کہاں پہ کیا تھا، بیجا خرچ کیا تھا، اسراف کیا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں خرچ کیا تھا یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا تھا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا وماذا عمل فیما علم، آپ نے پہلے نمبر پر تو دین کے بارے میں کہ سیکھا کہ نہیں سیکھا، پھر جو سیکھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح طور پر استعمال کرنا یہ بھی نعمتوں کی شکر ادائی ہے، اور ان کو برباد کرنا، ضائع کرنا یہ بھی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں واپس بھی لینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اپنی نعمتوں کو صحیح اور جائز جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے ساتھ دوام اور استحکام بخشے اور نعمتوں کے زوال سے بچائے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ فکر، یہ آواز ہمارے خود اپنے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر والوں تک، بچوں تک، ان کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں، بے جا خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.